صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. تمام مؤمنین کی خدمت میں جہاں جہاں بھی ناظرین ہماری آواز کو سن رہے ہیں، پروردگار عالم سب کو حفظ و امان میں رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں. پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آج جو ہماری یہ گفتگو ہے پیغام جمعہ میں، خاص کر کے ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی گفتگو ہم صرف اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ علامات ظہور میں سے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ظہور کا پیریڈ شروع ہوگا، جیسے 10 محرم بہت مشہور ہے، مگر وہ 10 محرم اچانک نہیں آئے گا، بلکہ 10 محرم سے پہلے کچھ چیزیں اس دنیا میں ظاہر ہوں گی، نمودار ہوں گی. اس کے اوپر مجھے چھوٹی سی روشنی جناب والا ڈالنی ہے اپنے مومنین کی خدمت میں. امام نے فرمایا، چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے، میرے استاد ہیں آیت اللہ جزائری، ان کی کتاب آخری امید جہان اور غیبت کبریٰ میں بھی یہ موجود ہے جو آغا خوئی نے لکھی. اس میں لکھا کہ امام کے ظہور کا تمام معاملہ شروعات ہوگی جمادی الثانی سے. تو جو جمادی الثانی کا مہینہ جو ہے چل رہا ہے، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا چھٹے امام نے، العجب ثم العجب بین الجمادی والرجب. مجھے تعجب پر تعجب اس 2 مہینوں کے اوپر ہے کہ جو 2 مہینوں میں کچھ ہوگا اور کچھ ہونے والا ہے. اور ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ 2 وبا، 2 موت آنے والی ہے. تو کہا کون سی موت؟ کا ایک سفید موت ہے اور ایک لال موت ہے. کہا وہ سفید موت کون سی ہے؟ تو کہا کہ سفید موت جو ہے وہ ایک وبا ہے کہ جو پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور اس میں کافی لوگ مارے جائیں گے. تو دوستو عزیزو، کرونا سے بڑا کوئی بھی وبا ابھی تک دنیا میں نہیں آئی، چونکہ اب تک جتنی بھی وبائیں آئی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مقامات کے اوپر، چھوٹے چھوٹے جگہ کے اوپر آ کے ختم ہو گئیں، جیسے ڈائریا ہے، ملیریا ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر کورونا جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، تو کافی لوگ مرے. حقیقت میں تعداد مرنے والوں کی پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا ایک لال موت ہے. کہ لال موت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ ہے جنگ، جس میں کافی لوگ مارے جائیں گے، بہت بڑی پاپولیشن جو ہے دنیا کی کم ہوگی. تو پھر امام نے فرمایا، امام سے لوگوں نے کہا مولا کا کم اگر ہو جائے گی تو پھر ظہور کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ دنیا کا کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا مسکراتے ہوئے، کیا نہیں چاہتے ہو کہ ہمارے شیعہ محفوظ رہیں؟ اور ہمارے قائم کے آنے سے پہلے کچڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے تاکہ میرے قائم کو پرابلمز اس دنیا میں نہ آ سکے. 11 اماموں نے بہت اٹھا لیا. اب العجب ثم العجب بین الجمادی والرجب. امام نے فرمایا کہ مجھے تعجب پر تعجب ان 2 مہینوں کے اوپر ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے. اور کیا ہے؟ جمادی الثانی کا آخری 10 دن، رجب کی شروعات والے 10 دن. تو سمجھ لیجئے کہ یہ 20 دن جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. سال امام نے نہیں بتایا، تو اس لیے ہم کو بھی سال نہیں پتا، صرف مہینہ بتایا اور ایک مرتبہ تاریخ کی طرف اشارہ کیا جو میں نے آپ کو اشارہ کیا. یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. اب بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ہو سکتا ہے شاید یہی سال ہو یا اس کے بعد والا سال ہو، اللہ جانے. مگر یہ چیز جا کے ٹکرائے گی 23 رمضان کو، یعنی جمادی الثانی کے بعد ہے رجب، رجب کے بعد ہے شعبان، شعبان کے بعد ہے رمضان، یعنی 3 مہینہ. 3 مہینے کے بعد 23 رمضان، یعنی جو شب قدر، بڑی شب قدر ہے، جب آپ کر کے آپ گھر سے، مسجد سے باہر آئیں گے تو امام نے فرمایا آسمان سے ایک آواز آئے گی. کہ کس کی آواز ہوگی؟ تو امام نے فرمایا وہ جبریل کی آواز ہوگی. وہ کیا کہیں گے 23 رمضان کو؟ وہ کہیں گے الحق مع العلی وشیعتهم الفائزون. حق علی کے ساتھ ہے اور جو ان کے چاہنے والے شیعہ ہیں صرف وہی کامیاب ہے اس دنیا میں. اس کے بعد بھی امام نے فرمایا کہ اسی دن 23 رمضان کو آفٹر میں پھر ایک آواز آسمان سے آئے گی. وہ آسمان سے آواز جبریل کی نہیں ہوگی. کہ تب کہ وہ آواز ابلیس کی ہوگی، شیطان کی ہوگی. وہ کیا کہے گا؟ تو امام نے فرمایا وہ کہے گا کہ فلاں 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 حق پر ہے اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں. اب اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے جن کو یہ روایت نہیں معلوم ہوگی. اس لیے امام نے ذاکرین کو، علماء کو حکم دیا کہ اس روایت کو ہر شیعہ کو پہنچا دو، بتا دو، تاکہ وہ آخری زمانے میں کنفیوز نہ ہو سکے. ایک شیطان کی آواز ہے اور ایک جبریل کی آواز ہے.
اور پھر 23 رمضان کے بعد سے پھر امام کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، سیکریٹ ملاقاتیں، جو خاص لوگ امام کی ہوں گے یہاں پر، ان لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو جا کے ٹکرائے گا 10 محرم کو ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے۔ اب جب وہ ظہور فرمائیں گے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو اب سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہیں یہاں پر ہیں، کہاں پر ہیں، مثال کے طور کے اوپر انڈیا میں ہیں، امام آ رہے ہیں سعودی عرب میں، مکے میں، تو آپ کیسے جا سکتے؟ پلین چاہیے، ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے۔ تو کہا نہ، اس سب کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، تو جیسی یہ آواز سنو گے کہ جو جبریل کی آواز، جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل تو مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا، جیسی یہ آواز آئے گی اور آپ کے کان میں آئی اور آپ نے اپنا قدم نکالا امام کے لیے کہ ہم کو امام کی خدمت میں پہنچنا ہے کہ ظہور ہو گیا ہے، تو پھر آپ کا ایک قدم گھر میں ہوگا، دوسرا قدم خانہ کعبہ میں ہوگا، زمین سمیٹ دی جائے گی۔ اب آپ جب پہنچیں گے وہاں پر تو وہاں دو باتیں ہیں، جو دو باتوں کو میں جناب والا کہہ کہ اپنی بات کو اختتام کی طرف جلدی لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، وہ دو باتیں وہ یہ ہیں کہ اب امام تک دشمن بھی وہاں پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ یہودی ہر جگہ کے اوپر پیچھے تھے موجود، چاہے کربلا سمجھ لیجئے، احد سمجھ لیجئے، خندق سمجھ لیجئے، یہ یہودی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو باقاعدہ جیسے آپ کو نیٹ پر جا کے سرچ کیجئے کو تو آپ کو تعجب ہوگی، اور مجھے بھی تعجب ہوا، امام زمانہ کے اوپر سرچ کرنے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ یہودی ہیں، سب سے زیادہ یہودی ہیں، اور بہت شدت کے ساتھ ان کو ایک ایک باریکی کے اوپر انہوں نے ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہے اور سرچنگ کر کے رکھی ہوئی، تو ان کو جب پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں آئیں گے تو خانہ کعبہ میں خنجر کے ساتھ یہودی پہلے موجود ہوں گے امام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مگر وہ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 سیکیورٹی کا سرکل رہے گا امام کے پاس۔ اب دور گیا، پہلا سیکیورٹی کا کون ہے؟ پہلے سرکل میں، پہلے دائرے میں پہلے جبریل امی ہیں، میکائیل ہیں، دردائیل ہیں، کیکائیل ہیں، وہ جنہوں نے پوری زمین کے خطے کو پر سے اٹھا لیا تھا، وہ پہلے سرکل میں امام کی سیکیورٹی میں ہیں۔ دوسرے وہ جو 4000 فرشتے آئے تھے امام حسین کو مدد کرنے کے لیے، وہ واپس نہیں گئے، ان کو روکا گیا، وہ حرم میں ہیں، امام حسین کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، ظہور کے وقت وہ امام کے سیکنڈ سرکل میں آ جائیں گے سیکیورٹی کے۔ تیسرے سرکل میں جو بڑی بڑی ہستیاں جو اس دنیا میں جزا اصحاب کہف ہیں، جناب خضر وغیرہ رہیں گے۔ چوتھے سرکل میں جو ہے وہ ہیں 313 کمانڈوز جو امام کے ماشاءاللہ سے ناصرین میں سے ہیں، وہ رہیں گے، اور چوتھے میں پھر انشاءاللہ جو دعا کرتے ہیں خلوص سے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں، چوتھے سرکل میں۔ ان 4 سرکل کو توڑنا دشمنان اہل بیت، دشمنان امام زمانہ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ مارے جائیں گے وہاں پر جو دشمنان اہل البیت۔ اور پھر ایک مرتبہ امام جب مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ 10 کروڑ پہنچ گئے لوگ شیعان حیدر کرا پوری دنیا سے، اب ان کی ناشتے کا، کھانے کا، رات کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہو چکے؟ ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی کھانے پینے کا حساب ٹھیک رہنا چاہیے۔ امام کو بھی پتہ تھا تو امام نے اس کا انتظام کروایا ہے۔ اب آپ نے دیکھا 7 کروڑ 5 کروڑ لوگ جو کربلا میں ہوتے ہیں، کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا ہے، اسی کی مثال اب آئیے تقریباً جو ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام زمانہ ایک عصا لے کر آئیں گے جو جناب موسیٰ کا عصا ہے۔ جناب موسیٰ کا جو عصا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی جناب اژدہا بن جاتا ہے، تو کبھی دریا نیل کا راستہ بناتا ہے، تو کبھی چشمے جاری کروا دیتا ہے۔ یہ عصے میں ہے کیا؟ وہ عصا امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ عصا ہے جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام ہے آس، اس کی شاخ ہے یہ عصا موسیٰ، جو وہاں سے ہوتے ہوئے امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کی ذمہ داری ہوگی، اس آس کی ذمہ داری ہوگی مثلا 100 کروڑ آدمی یا 200 کروڑ آدمی جو پہنچ چکے ہیں، ان کے صبح بریک فاسٹ کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے ڈنر کا انتظام کرنا، یہ پوری ذمہ داری اس عصا موسیٰ کے اوپر ہے کہ جو جنت کی لکڑی ہے، اور مومنین کے لیے کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر امام نکلتے ہوئے مدینے سے ہوتے ہوئے پھر جا کر مسجد کوفہ میں ماشاءاللہ سے ان کی حکومت ہوگی ورلڈ وائڈ، اور مسجد سہلہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نماز جماعت ہوا کرے گی، لوگ ہر آدمی چاہے گا کہ ہم جا کے کوفہ میں رہیں۔ ظہرین میں، مغربین میں، فجر کی نماز میں روایت میں ہے 100 کلومیٹر کی صف بنے گی نماز میں۔ 100 کلومیٹر مطلب یعنی کوفے سے لے کر کربلا تک صف ہوگی،
جب امام نماز پڑھا رہے ہوں گے. دنیا نے وہ سب منظر نہیں دیکھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں اس کو دولتن کریمہ. تو ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں دوستو. اب جب اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو آخر میں ایک جملہ جنا والا کہہ دوں، جب آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں. تو آپ جو بلا رہے ہیں اجل اللہ اجل، آئیے آپ بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ چونکہ ہو سکتا ہے شاید آپ کے شہر کی ذمہ داری امام زمان آپ کے اوپر دے دیں کہ مثال کے طور ایجوکیشن کا سسٹم آپ کو سنبھالنا ہے، آپ منسٹر ہیں امام کی طرف سے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو ہیلتھ سسٹم دیکھنا ہے، آپ کو جسٹس کا سسٹم دیکھنا ہے، تو اس کی تیاری کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پروفیشنل بنائیں. کیوں؟ اس لیے دشمن نے ہماری پہچان سوشل میڈیا میں رونا، چلانا، کاٹنا، خون، یہ دشمن نے ہماری پہچان کروا دی ہے. تو جو بہت سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، جب ایک مرتبہ وہ سوشل میڈیا میں سرچ کرتے ہیں تو تھوڑا ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا شیعہ مذہب اس کو بولتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر ایسے کاٹنے. وہ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کیجیے، اب اہل بیت کے لیے جو بھی کریں گے کم ہے، مگر دشمن نے یہ پہچان ہماری بنا دی ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی پہچان اسی سوشل میڈیا پر علم کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے دکھائیں، تاکہ امام زمانہ کے جو طرف آنے والے ہیں ہم سبب نہ بنے رکوانے کا، بلکہ ہم سبب بنے لانے کا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.